بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ سورہ مائدہ کی آیت 99۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ تعالی خود ہے۔ ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جاری ہیں، لوگوں کو دی جا رہی ہیں، بتایا سمجھایا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ کو ایک طرف انہیں پیغام دیا جاتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کون سا راستہ کامیابی کا ہے، کون سا راستہ ناکامی کا ہے۔ جو لوگ پہلے سے اس راستے پر چل رہے تھے، یعنی یہود و نصارہ، جنہیں اسلام کی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات سے بہرہ مند کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو نظر انداز کر کے، چھوڑ کے، ترک کر کے یہودیت اور عیسائیت اختیار کر لی تھی، انہیں بھی جھنجھوڑا گیا۔ اب بالآخر ان سب سے یہ بات کہہ دی جا گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ رسول کے ذمے بات کو پہنچا دینا ہے، یعنی حقیقت حال سے آگاہ کر دینا۔ اس بات کو سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس انہیں بھیج دے، رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی اللہ کے مقابلے میں حجت باقی نہ رہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے اب کہ ہمارے پاس بات نہیں پہنچی، ہمیں واقفیت نہیں تھی، ہم جانتے نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے عمل کے خود ذمہ دار قرار پائیں گے سب کچھ جاننے کے بعد۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب بات پوری پہنچا دی جائے۔ تو پچھلی آیات میں یہ بھی ہمارے سامنے آئی بات قرآن مجید کے اندر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا دو، یعنی یہ ذمہ داری ادا کر دو۔ باقی کام جو ہے لوگوں کا اپنا ہے، تو سننا، ماننا، نہ ماننا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ ان سے حساب لے گا، وہ ساری چیزوں سے واقف ہے۔ تو یہاں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ رسول کا نہ اس میں کوئی نقصان ہے اگر تم نہ مانو، اور فائدے کی بات تو اسی اعتبار سے ہے کہ بہرحال یہ بات اپنی جگہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، عند اللہ بری ذمہ ہو جائے گا، اور لوگ سیدھے راستہ اختیار کریں تو بہرحال اس کے لیے خوشی کی بات ہوگی، لیکن اگر نہ مانو تو نقصان اس کا کوئی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بھی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی منوا لینا، یہ اس کے کام نہیں ہے، اس کا کام صرف پہنچا دینا۔ باقی واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تمہارے کھلے اور چھپے جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ ایک ایسا علم والا، ایسا علیم ذات اللہ رب العالمین کی جو لوگوں کا حساب کرنے والی ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے، کوئی اس کے سامنے کوئی چھپا ہوا پہلو نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ تم کرو گے اس کے نتائج سارے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تو گویا لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت حال سے اللہ واقف ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اصولی قاعدے کی بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی، یعنی تمہیں کتنی محبوب کیوں نہ ہو، تمہیں کتنی متاثر کیوں نہ کرے، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کن لوگوں سے؟ وہ لوگ جو عقل والے ہیں۔ تو اے عقل رکھنے والو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اس میں جو اصول بیان کیا گیا، جو بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، قدر و قیمت کے معیار کے اعتبار سے یہ بتا دیا گیا کہ خبیث اور طیب دو متقابل چیزیں ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پر بولی جاتی ہیں۔ خبیث کا مطلب جو ہے یعنی ردی، بیکار، اس زمانے میں آتا، اور طیب کا مطلب جید، پاک، عمدہ، اعلیٰ، یعنی اس کے معاملے میں آتا ہے۔ تو اس کا
بالمقابل یہ دوسرا لفظ خبیث کا بولا جاتا ہے، یعنی طیب کی ضد ہے، عمدہ کی ضد ہے، جید کی اعلیٰ کی ضد ہے، تو کیا ہے؟ خبیث ہے، ناپاک ہے، ردی ہے، بیکار ہے، یعنی یہ خبیث ہے۔ لیکن اس مقام پر جس طرح سے یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں مفسرین اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں، ترجمے بھی کہا کہ اس میں حلال اور حرام کے مقابل، یعنی حلال پاک اور حلال، یعنی اس کے مقابلے میں ناپاک اور حرام اس کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن چونکہ الفاظ ہیں تو الفاظ اپنے معنی کے اندر عام بھی ہیں، یعنی یہ بھی اپنی جگہ رہے گا۔ حلال اور طیب، یعنی حلال اور پاک جو ہے وہی چیز جو ہے طیب وہی ہوگی جو کہ حلال بھی ہو، اسلام کے نقطہ نظر سے پاک بھی عمدہ بھی ہے اور حلال ہے، اس کے مقابلے میں جو حرام ہے وہ ناپاک ہے، وہ خبیث ہے، وہ بیکار ہے۔ تو اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں، دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے، یعنی دونوں کا جو ہے ایک ہی اس میں کانٹے میں نہیں تولی جائیں گی، ایک ہی پلڑے میں نہیں رکھی جائیں گی، بلکہ دونوں کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اور قدر و قیمت کا جو معیار یہاں پر رکھا جا رہا ہے وہ یہ کہ چاہے کثرت ہو خبیث کی کثرت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اور جو ہے طیب کی قلت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال معیار کے اعتبار سے، اپنی خوبی کے اعتبار سے، یا گویا کہیے کہ قبول اور رد کرنے کے اعتبار سے اس کا مقام اپنی جگہ پر رہے گا، طیب کا اسے قبول کیا جائے گا، اور خبیث جو ہے وہ جتنا ہی کیوں نہ ہو اسے جو ہے رد ہی کیا جائے گا، بیکار ہی ہوگا، کسی کام کا، کسی لائق نہیں ہوگا۔ تو یہ پیمانہ ہمارے سامنے رکھا گیا، اس پر بہت سارے اصول جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اور انسان کو بہت ساری رہنمائی اس حوالے سے مل جاتی ہے۔ تو اب اس کے اندر جیسے ایک عام حالات کے اندر بات ہوتی ہے، عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز حلال ذرائع سے حاصل، حلال ہے، حلال ذرائع سے حاصل ہوتی ہے، ایک چیز جو ہے چاہے وہ حلال خود کیوں نہ ہو، حرام نہ ہو، ویسے آپ اسے اپنی نہج کے اندر، لیکن حرام ذرائع سے حاصل ہوتی ہے اور اس بنیاد پر حرام ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کثرت جو ہے اس کی وہ ہمیں متاثر نہ کرے اور اس کی طرف آدمی کی رغبت نہ ہو کہ بھئی یہ بہت ہے اور یہ قلیل ہے۔ تو قلیل کو اختیار کر لینا جبکہ وہ پاک ہو، جبکہ وہ حلال ہو، یہ بہتر ہے، یہ عقل مندی کی بات ہے اور اسی میں انسان کا فائدہ ہے، یعنی اس طرح سے یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اچھا، پھر بعض لوگ اس کا معاملہ، اب اس سے ذرا آگے بڑھ کر اس کو دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں بعض لوگ کسی بھی چیز کے حق اور باطل ہونے کا معیار اس بنیاد پر رکھتے ہیں کون سی چیز زیادہ ہے، یعنی لوگ کہتے ہیں معاشرے میں کس چیز کی مانگ ہے، آج لوگ کس چیز کی طلب کر رہے ہیں، کیا چیز چل رہی ہے دنیا کے اندر، لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، یعنی اس بنیاد پر جو لوگ کہتے ہیں ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے، سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام جو ہے غلط ہے تو بہرحال وہ غلط ہی رہے گا، چاہے ساری دنیا اسے کرنے کا فیصلہ کیوں نہ کر لے۔ جیسے ہم کہیں گے زہر جو ہے وہ زہر ہے، اگر پوری دنیا اسے کھانے کا فیصلہ کرے تو ہلاک ہو جائے گی، یعنی زہر اپنی اس بنیاد پر کہ اکثریت نے اس کا انتخاب کیا ہے تو زہر کی کہیے کہ اس کی تاثیر بدل نہیں جائے گی کہ اب چونکہ اکثریت نے اسے اختیار کر لیا لہذا اب زہر جو ہے وہ زہر نہیں رہے گا بلکہ اب وہ تریاق بن جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، تریاق تریاق رہے گا اور زہر زہر رہے گا، یعنی جس کے اندر زہر کا رد ہے، یعنی جو اس کا علاج ہے، تریاق جسے کہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے، زہر کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ ایک تو وہی معیار کے والے سے بات تھی، وہ اپنی جگہ پر ہو گئی کہ حلال کی بات آدمی پسند کسے کرے گا، طیب کو پسند کرے گا اور خبیث کو رد کر دے گا، یعنی ایک مزاج یہ بننا ہے۔ پھر دوسرا مزاج جو دنیا کے اندر نظر آتا ہے اس کے رد کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ عام طور پر اکثریت کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اکثریت کی بنیاد پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھتے بھائی یہاں کتنے قلیل چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگوں کا معاملہ ہے۔ یہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو چند ہیں ان کا معیار کیا ہے بمقابلہ ان کے جہاں اکثریت ہے وہاں کیا معیار ہے، یعنی اس اعتبار سے بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ بات بھی یعنی یہ بات جہاں یہ جنس کے مال کے بارے میں آئے گی وہیں افراد کے بارے میں بھی آئے گی، وہیں اعمال کے بارے میں بھی آئے گی، ہر چیز کے والے سے یہ چیز جو ہے موجود رہے گی۔ تو اس میں یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتا دی گئی کہ یہ دونوں برابر نہیں ہے، یعنی جہاں پر یہ اسلام جو معیار دے رہا ہے یہ بالکل جدا ہے۔ اور اس معاملے میں چاہے افراد کی بات ہو، کہا جائے کہ وہاں اکثریت ہے تو اکثریت کیسے لوگوں کی ہے تو اس بنیاد پر دیکھا جائے گا معاملہ، یعنی بہت ساری چیزوں میں اسی بات کو رکھا جائے گا۔ اور یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اعلیٰ چیزیں عموماً جو ہیں قلیل ہی ہوا کرتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں معاشرے میں عقل مندوں کی اکثریت ہے یا بے وقوفوں کی اکثریت ہے،
یعنی عقل کا جو معیار جو بھی طے کریں تو یہ بات پتہ چل جائے گی جاہلوں کی اکثریت ہے یا علماء کی اکثریت ہے، یہ بات پتہ چل جائے گی کہ جاہلوں کی اکثریت ہے یا علماء کی اکثریت ہے۔ عمدہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں یا کہیے کہ اس کے مقابلے میں ردی چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں یعنی دنیا کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس معاملے میں کہا جائے کہ اکثریت ہی ہمیشہ ٹھیک ہوگی، یعنی کبھی ہو بھی سکتا ہے ایسا، لیکن عموماً جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ عموماً یہ چیز سامنے آتی ہے کہ جو چیز زیادہ معیاری زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے وہ نسبتاً قلیل ہوا کرتی ہے، نسبتاً قلیل ہوا کرتی ہے، یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ اس طرح سے رہتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، یعنی یہ بھی کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ کوئی دور ایسا بھی آ سکتا ہے، کوئی دور ایسا بھی دنیا دیکھ سکتی ہے کہ جب اچھی چیزوں کی اکثریت ہو جائے، یعنی ایسا معاملہ بن جائے، ایسے کام ہو جائیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو چیزیں نظر آتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے، تو اس پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بعض حالات کے اندر ایسا ہوگا کہ مجرد اکثریت پر فیصلہ کیا جائے، بعض حالات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی فیصلہ کرنے والی اتھارٹی یا کوئی اس کو چیک کرنے والا کوئی ایسا عقل مند موجود نہیں ہوگا، ایسی ہستی موجود نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جو ان کا مامور جو ہے مامورین میں سے یا امیر کے اعتبار سے دیکھیے، مامورین جب امیر کا انتخاب کریں گے تو اب یہاں پر اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے معاملات کے اعتبار سے تو یہاں مجرد اکثریت کا فیصلہ جو ہے وہ تسلیم کیا جائے گا اس معاملے میں۔ لیکن جب کوئی موجود ہوگا اوپر تو پھر اس کے بعد جو ہے ان تمام چیزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات یہاں پر سمجھنے کی یہی ہے کہ معیار یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں لوگ زیادہ کہاں پر ہیں اور چیزیں زیادہ کہاں پر ہیں اور اسی اعتبار سے وسائل کہاں زیادہ میسر ہیں، آسائشیں سہولتیں کہاں زیادہ ہیں، بلکہ معیار یہ رکھیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے۔ اچھی میں اگر کثرت ملے تو کیا خوب، یعنی یہ بات نہیں ہے، ضروری نہیں کہ قلیل کی طرف ہی جائیں گے، اگر اس میں جو ہے ملے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کثرت کی بنیاد پر خبیث کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بات اس کے اندر ہمارے سامنے رکھی گئی اور اسے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، یعنی یہ عقل مند ہی اس بات کو سمجھیں گے، بے وقوف لوگ تو اکثریت پر چلے جائیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانے کے لیے بہر اللہ کے اس حکم کی پابندی ضروری ہوگی، ورنہ معاملہ کیا ہوگا؟ معاملہ یہی ہوگا کہ پھر لوگ جو ہے نقصان کے اندر جائیں گے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفی اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے کہ جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی یہ اب تیسری یہ ابتدائی آیاتی کے اندر کئی اہم باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ رسول کے حوالے سے بات آ گئی سامنے، اس کا کام پہنچا دینا ہے، باقی حساب اللہ لے گا، وہی جاننے والا ہے۔ پھر یہ بات بتا دی گئی کہ کثرت اور قلت کا معاملہ کیا ہے، خبیث اور طیب کی بات کیا ہے۔ اصل چیز خبیث اور طیب کی بات ہے، اور طیب اور خبیث کے بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے۔ اب یہ تیسری ہدایت بالکل اس سے الگ قسم کی سامنے آ گئی، اس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایسی باتیں پوچھنا کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائیں، تمہارے لیے نقصان دہ ہوں، تمہیں ناگوار ہوں، تسؤکم جس بات کی گئی ہے۔ اب اس میں بنیادی طور پر یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا، بتایا گیا کہ لوگ زیادہ کثرت سے سوال کرنا، زیادہ سوال کرنا، اور جبکہ ان کی ضرورت بھی نہ ہو، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی کثرت سے سوال کرنے، سوال پہ سوال کرنا، بات سے بات نکالنا، کوئی نہ کوئی بات کرنا، یہ کسی بھی طور پسندیدہ نہیں ہے۔ یعنی کبھی بھی کیسا بھی معاملہ کیوں نہ ہو، نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے اسلام کی، مسلمان کے یعنی اسلام کی خوبی یہ بھی ہے، یعنی اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بیکار باتوں کو چھوڑ دے، یعنی کارآمد باتوں پر توجہ رکھے۔ اور کارآمد کون سی ہوتی ہیں؟ جن کا براہ راست انسان سے تعلق ہے یا جن کے بارے میں اسے جواب دینا ہوگا، ان کے بارے میں اسے واقفیت ہونی چاہیے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیز جو ہے اس معاملے میں کہ غیر ضروری قسم کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا، یہ جرا کرنے سے یا گویا کہ یہ بات کی کوریت کرنا، کھال نکالنا، اس کے گال کی کھال نکالنا، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کہ کثرت سوال کے معاملے میں بھی کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے
کہ نہ کرو اور یہ کہ ہر بات کی کھوج لگانے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس معاملے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہمارے سامنے اس مقام پر آتے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی تھی مگر اس کے سوال کرنے کے بعد وہ چیز حرام ٹھہرا دی گئی۔ اس معاملے میں اس اعتبار سے بات ہے، آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے تھے، بنی اسرائیل سے جب کہا گائے ذبح کرو، وہ گائے ذبح کر دو، ختم ہو گئی بات، یعنی گائے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے۔ اب اس کے اندر کیسی ہونی چاہیے، اب کیسی کے اندر تعین ہونا یا وہ محدود ہوتا چلا گیا رہا ہے معاملہ۔ اب اس کے اندر کیا بات آ گئی، نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی کوئی کہیے کہ نو عمر ہو بلکہ درمیانی۔ اب پتہ چلا نو عمر بھی گئی، بوڑھی بھی گئی ساتھ میں، اب یہ ایسی تلاش کرو۔ اب اس کے بعد اس کا رنگ کیسا ہو، اب ایسے رنگ کی تلاش کرو، یعنی ایک ایسی اپنے آپ کو کس طرح سے پابند کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی زندگی کو مشکل بنا دینا، زندگی کو مشکل بنا آسان جیسے ہمارے پاس ہے قربانی کرنی ہے، اصول بتا دیے چند ایک اور اس کے بعد آزاد چھوڑ دیا، اب تمہاری مرضی ہے۔ اور لوگ دیکھتے آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی معمولی اعتبار سے بھی اور اس کے مقابلے میں بہت زیادہ یہ کہ کثیر مال کے اندر بھی لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کرنا آسان ہے، ممکن نہیں سب چیزیں۔ تو اسی کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، حج کی فرضیت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو ہے حج فرض کیا گیا۔ تو پھر اس موقع پر ایک صاحب نے اٹھ کر پوچھا کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ خاموش رہے۔ انہوں نے بتکرار یہ بات پوچھی، یعنی تیسری مرتبہ پھر کہا، پوچھنے پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ تم پر افسوس، تم پر افسوس اگر میری زبان سے یہ نکل جائے کہ ہاں تو حج ہر سال فرض ہو جائے گا۔ یعنی اس معاملے میں اب رسول تو شارع ہے نا، یعنی ان کی زبان سے نکلا ہوا معاملہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات کہ یہ ایسے یا یہ بات کہہ دی جائے اللہ کی طرف سے آ جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں جو احتیاط رکھتے تھے، خود آپ کا جو طرز عمل ہے، یعنی رمضان کے اندر ہی جو تراویح کی نماز ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں قیام اللیل جسے کہا جاتا ہے، قیام اللیل آپ جو ہے آئے 3 روز باہر آئے، اس کے بعد آپ باہر نہیں آئے، آپ نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا آپ نے، یعنی اس بنیاد پر۔ اور کیا کہا آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں کہ میں اندر جا کے سو گیا تھا آپ لوگ باہر بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے معلوم تھا، لیکن میں اس لیے نہیں آیا باہر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے تمہارے اوپر فرض کر دیں، یعنی پسندیدگی تو ہے اس کی، پسند آ رہی بات ہے یہ، تو ہو سکتا ہے شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر جو تم پر عائد کر دیں، یہ تم پر فرض ہو جائے یہ۔ تو اس اعتبار سے آسانی اگر اللہ نے نہیں رکھی ہے تو لوگوں کو اس مشقت میں نہ ڈالا جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود طویل نمازیں ادا کرتے، ذاتی طور پر جب اکیلے نماز پڑھتے، رات کو اکیلی نماز پڑھتے تو ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آ جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ رات میں میرے پیچھے نہ کھڑے ہو، یعنی اس اعتبار سے کہ اس میں جو ہے طویل نماز پڑھنے میں لوگ دقت کوئی آتا ہے، ٹھیک ہے ایسا بھی ملتا ہے، ایک آدھ دو بچوں کی انزوا کی بات آتی ہے کھڑے ہوئے پیچھے، لیکن عمومی طور پر آپ نے رات کی نماز جو ہے وہ تنہا ادا کی ہے۔ اور ویسے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں، لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، لمبی قرات نہیں کرتے، اور یہاں تک کہا کہ کبھی میرا ارادہ ہوتا ہے لمبی قرات سے مراد کیا ہے، یعنی متوازن، وہ اس رات کے مقابلے میں نہیں، کبھی سورہ بقرہ آپ نے پڑھ دی ہو فجر کی نماز میں، ایسا ہمیں کسی روایت کے اندر نہیں ملتا ہے۔ تو یہ آپ نے کہا پھر بھی تھوڑی لمبی قرات جیسے سورہ سجدہ پڑھنی ہے، عام طور پر آپ کے بارے میں آتا ہے جمعے کی صبح پڑھتے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں کبھی ارادہ کرتا ہوں لمبی قرات کروں اور پھر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، لہٰذا میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کیوں کر دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا حق اختیار ہے، تو جہاں اختیار ہے تو وہاں اس کا لوگوں کو آسانی سہولت پہنچانا۔ تو اس معاملے میں یہ بات جو ہے کہ شارع کا معاملہ جو ہے اگر اس کی طرف سے بات آ جائے تو یہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے مشکل بن جائے، تو اس اعتبار سے یہ بات واضح کی گئی کہ اس طرح سے جو ہے غیر ضروری سوالات نہ کیے جائیں۔ پھر اسی میں اللہ رب العالمین جو دیکھیے اس میں تو یہ ایک بات تو یہ آئی ہے، ایسے وقت میں اگر تم پوچھو گے کہ جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو پوچھو گے تو ہو سکتا ہے وہ کھول دی جائے تمہارے اوپر، وہ بات آ جائے ناگوار ہو جائے، اب وہ وقت تو نہیں رہا، ختم ہو گیا وہ وقت۔ تو اب بھی یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ غیر ضروری سوال کرنا اب بھی جو ہے نامناسب ہی سمجھا جائے گا۔ اب ایسا نہیں بھی اب تو یہ امکان نہیں ہے کہ فرض ہو جائے کوئی چیز، وہ تو رسول کا زمانہ تھا، لیکن اب بھی لوگ ان کے اندر مین میں نکال کر کچھ کر کے چیزوں کو لوگوں کے لیے مشکل بناتے چلے جاتے ہیں، ایسا بھی اب بھی ہوتا ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور ارشاد آپ کے ہمارے سامنے رہنا چاہیے، آپ نے فرمایا اللہ نے کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں، اللہ نے
کچھ فرائض تم پر عائد کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو، اسی طرح کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے ان کے پاس نہ پھٹکو، یعنی دو چیزیں بڑی واضح ہیں، حرام اور حلال، تو حرام جو ہے اس کے پاس نہیں پھٹکنا، اور جو فرائض ہیں ان کی پابندی کرنا، کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، آپ نے جو باؤنڈریز بنا دی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، اور کچھ چیزوں کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے بغیر اس کے کہ اسے بھول لاحق ہوئی ہو، لہذا ان کی کھوج میں نہ پڑو۔ جو چیزیں مجمل ہیں انہیں مفصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں، تو اس اعتبار سے جو چیزیں غیر معین ہیں انہیں معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب بھی لوگ کرتے ہیں بعض چیزوں کے معاملے میں اس طرح کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو اس اعتبار تعینات اور اس کے معاملے متعین کر دیا جائے اور لوگوں کو محدود کر دیا جائے تو یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں۔ تو اس حوالے سے اس اعتبار سے یہ گویا ایک بڑی ہدایت ہے جس میں کہا گیا کہ جن چیزوں کے اندر آزاد چھوڑا ہے تو لوگوں کے لیے سہولت کا معاملہ رکھا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب کسی معاملے میں آپ کے پاس اختیار ہوتا کہ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں، یعنی جبکہ وہ اختیار ہوتا ہے یعنی حلال ہوتے دونوں چیزیں، تو آپ نسبتاً آسان کو اختیار کرتے تاکہ لوگوں کے لیے آپ کا اسوہ ایک عمل کا یعنی اسوہ بنے گا، نمونہ بنے گا، لوگوں کے لیے آسانی، تو سب کو دیکھتے ہوئے کام کرنا۔ تو اس میں اس اعتبار سے کہا کہ یہ دینی معاملات کے اندر خصوصیت سے ایسی چیزیں کرنا کوئی مناسب عمل نہیں ہے، اور ویسے عمومی حالات کے اندر بھی غیر ضروری باتیں کرنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عف اللہ عنہا، یعنی عف اللہ عنہا، اب تک جو کچھ تم نے کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے، یعنی اس معاملے میں ٹھیک ہے تمہاری رعایت رکھی، اللہ نے تھوڑا احتیاط کی ہے، اب اس معاملے میں تمہیں اپنے عمل کو ٹھیک کر لینا چاہیے، تو اس وقت بھی بات بتا دی گئی اور آئندہ کے لیے ہمارے لیے بھی بات ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے، یعنی یہ بات کس کی ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے۔ ایسی روحانیت کا معاملہ بھی آتا ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ انہوں نے خود اختیار کی اور پھر اس کا حق بھی ادا نہیں کیا، یعنی ساری چیزیں جو ہے خود ہی کرنے والے لوگ تھے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون، اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تو یہ دونوں آیات ایک ساتھ آ گئیں۔ اب اس میں دیکھیے جو بات پہلے کہی گئی ہے، یعنی کہا گیا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ تین یا پانچ الفاظ جو ہیں یہ اس کے آ رہے ہیں ہمارے سامنے، عربی کے یہ الفاظ ہیں۔ یہ جو ہے انہوں نے کچھ نام رکھ لیے تھے، چار نام ہے، کچھ نام یہ انہوں نے رکھ لیے تھے کہ بحیرہ، اور ایسے ہی کسی کے لیے صائبہ، کسی کے لیے وسیلہ، کسی کے لیے حام۔ یہ کیا ہے؟ یہ انعام، جانوروں کے لیے نام ہے یہ، یعنی کسی اونٹ کو یہ نام دے دیا، کسی کو بکرے کو یہ نام دے دیا، اس اعتبار سے مخصوص حالات کے تحت ان کے لیے یہ نام دے دیے اور نام رکھ دیے۔ اب اس معاملے میں یہ بات کہ یہ اللہ نے کوئی نہ ایسے نام مقرر کیے تھے اور نہ اس کے بارے میں جو بھی تفصیلات ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ اس سارے معاملے کو لوگوں نے از خود ہی اختیار کیا، اور جہاں سے بھی گمراہی کا آغاز ہوا، جیسے کہا کہ ہم نے باپ دادا کو اس طریقے پہ پایا، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے، کوئی بات نہیں بھئی یہ کہاں سے شروع ہوا، کدھر سے آیا، ہم نے اپنے ابا کو کرتے دیکھا، انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا، فلاں ہے، تو یہ طریقہ جو ہے کوئی یہ مدلل نہیں ہے، کوئی اس کا جواز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، پہلی بات تو یہی کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے انہیں مقرر نہیں کیا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ نام، ہر وہ کام جسے آدمی اختیار کرتا ہے وہ دیکھ لے کیا اسے سند حاصل ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی،
اور نہیں حاصل ہے تو پھر فضول بات ہے وہ، بلکہ بعض اوقات گناہ ہے وہ اس معاملے، اگر اسے دین سمجھ کے کیا جائے۔ تو اس میں بحیرہ اور صاحبہ، وسیلہ اور حام، اس کے تعین کے حوالے سے مفسرین کے اندر خاصا اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی مختلف لوگوں نے اس کی تشریحات کی ہیں، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے۔ بحیرہ کے لیے اس اونٹنی کو جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہے اور پھر آخری بار اگر نر بچہ ہے تو اسے کہہ دیا کہ یہ بحیرہ ہے، یا یہ کہہ دیا خاص تعداد کے اندر جو ہے اس کا معاملہ ہو چکا ہے، یعنی بچوں کی پیدائش کا، اور اس بنیاد پر اسے چھوڑ دیا گیا ہے، اور پھر اسے نہ دودھ اس کا لیں گے اور نہ اس کو ذبح کیا جائے گا، نہ اس پر سواری کی جائے گی، گویا کہ یہ کہ اسے آزاد کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ اس کا نام رکھ دیا۔ یا صاحبہ کے لیے وہ اونٹیاں اونٹنی جسے کسی منت کے پورا ہونے پہ، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے سانڈ، یعنی ایسے جانور چھوڑ دیا، بکرے چھوڑ دیے، منت کے ہیں یہ بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی درگاہ، کسی ایسے، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ان کے پاس بھی یہ تھا کہ انہوں نے کسی منت کے اپنے پورا ہونے پر جس جانور کو آزاد کر دیں، چھوڑ دیں، تو گویا کہ یہ کہ اس کا نام انہوں نے صاحبہ رکھ دیا۔ اور اسی طرح وسیلہ اور حام، یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ حام کے بارے میں یہ کہ جو 10 بچے ہو گئے یا اس کے جو ہے نر ہوئے یا صرف مادہ ہوئی کسی کے، اگر اس کی اونٹنی کا معاملہ ہے تو اسے کہہ دیا، کسی نے نر کے لیے کہہ دیا کہ نر ہوئے تو اس کے لیے کہہ دیا، مختلف قسم کی باتیں جو انہوں نے اپنے طور پر خود ہی گھڑ رکھی تھی۔ تو ایسی کوئی چیز نہ پہلے کبھی تھی نہ اب کوئی چیز ہے۔ اب کو لوگوں نے اس کے علاوہ کچھ چیزیں طے کر لی ہوں تو وہ چیزیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج، جب تک کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، تو جھوٹی تہمت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تہمت تو جھوٹی ہی ہوتی ہے، تہمت کا مطلب ہی جھوٹا ہوتا ہے۔ تہمت الزام لگانا، یعنی الزام لگانے کا مطلب کیا؟ یعنی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اسے، اللہ نے تھوڑی کہا یہ بات، اللہ نے یہ چیزیں نہیں بنائی ہیں، تو یہ جھوٹی تہمت ہو گئی اللہ کے اوپر۔ اور اکثریت واکثرهم لا یعقلون، میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ ساری چیزیں جو وہمیات کی ہوتی ہیں، وہم جس کے اندر ہوتا ہے، اور وہمیات کی اور اس طرح کی جو چیزیں لوگ اختیار کرتے ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ بے عقل یا کہیے کہ جاہل ہوتی ہے۔ اچھا، جاہل ہونے کا تعلق کسی خاص علم کے حاصل ہونے سے نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی ایک فن میں ماہر ہے لیکن زندگی کے معاملات میں جاہل ہے، یعنی علم دین کا نہیں رکھتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو علم ہے وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو عمومی طور پر وہی لوگ اس قسم کی وہمیات کے اندر جو ہے پڑ جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی جہالت کا جو معاملہ اس کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ جو آگے اگلی آیت نے بات بتائی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، آؤ بھائی دیکھو قرآن میں، دیکھو قرآن کی طرف آؤ، اس کے مطابق معاملات کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، اسی کو نافذ و قائم کرنے کی بات کرو، اس میں کوئی چیز ہے تو ٹھیک رہنی چاہیے، جو اس میں نہ ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ تو اب اس کے لیے ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل صرف کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ایک ہی دلیل ہے، وہ کیا کہ ہمارے لیے بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے؟ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں یہ، یعنی کسی کی تقلید کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہے؟ اب یار ٹھیک ہے، والدین کی آبا و اجداد کی تقلید کرنا کوئی ایسا برا کام نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرتے ہیں نا، اس اعتبار سے جو آپ نے کیا وہ کام ہم بھی کرتے ہیں۔ اور اس کو ادھر ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں دیکھو یہ سارے انبیاء کا راستہ، تم بھی اسی راستے پہ چلو، یعنی یہ گویا تقلید کی بات ہی ہو گئی ایک طرح سے۔ لیکن اس کے لیے جو دلیل کیا ہے، کس بنیاد پر ہوگی؟ علم کی بنیاد پر اور ہدایت کے راستے پر ہونے کی بنیاد پر، یعنی دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی، دو چیزیں دیکھی جائیں گی ہمیشہ۔ کیا ہے؟ جس کی اقتدا کی جا رہی ہے، جس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں، کیا اس کے پاس وہ علم موجود ہے؟ اور اس علم سے مراد کیا ہے؟ وہ وحی کا علم ہے، وحی کے علم کے بغیر بات نہیں چلے گی۔ وحی کا علم جو ہے وہی اصل علم ہے۔ ظاہر ہے کہ جن امور پر گفتگو ہو رہی ہے وہ امور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بات نہیں ہو رہی کرسی کیسے بنے گی، کرسی بنے گی ٹھیک ہے، اللہ نے تمہاری عقل پہ چھوڑ دیا، جیسے چاہو بنا دو، یہ گاڑی کیسے چلے گی اس کو آپ دیکھیں۔ لیکن جب انسانوں کے معاملات پر بات کرو گے اور انسانی زندگی کے حوالے سے اور نظام کے حوالے سے، تو ظاہر سی بات ہے کائنات نہ تم نے بنائی ہے نہ تمہارا معامل دخل اس کے اندر ہے اس معاملے میں، اس اعتبار سے تو وہی کا علم پہلی بات کیا ہے، جس کے پیچھے جانا اس کے پاس وہ مناسب علم ہونا چاہیے، یعنی وہ ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ ہدایت پر ہونا، یعنی اس علم کے مطابق اس کا عمل بھی ہونا چاہیے۔
کچھ لوگ ایسے ملیں گے کہ علم میں تو کچھ منصب بھی رکھتے ہوں گے, کچھ ڈگریاں بھی رکھتے ہوں گے, لیکن خود ہدایت کے راستے پر نہیں ہوں گے. تو ایسے لوگ بھی قابل اقتداء نہیں ہوں گے. اس لیے کہیں نہ کہیں ان کا نفس شرارت کے اندر مبتلا کر کے غلط راستے کی طرف لے جائے گا. اس لیے کہ جو علم انسان کو عمل پر آمادہ نہ کرے تو اس کے پیچھے خطرہ ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, اس میں ہوشیار رہے گا انسان, ٹھیک, اچھی باتیں لے سکتا ہے, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن بنیادی بات جسے کہتے ہیں نا اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا, فدا کرنا اور اعتماد کرنا, اعتماد سے چلنا, تو اس کے لیے دو چیزیں یہ لازم ہے کہ پہلی بات کیا ہے کہ علم ہونا چاہیے, اور دوسری بات کیا ہے ان کا ہدایت کے راستے پر ہونا چاہیے. وہ علم ہدایت کا ہے, یعنی وحی کا علم ہے, اور پھر ان کا اس پر عمل بھی نظر آنا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو پھر بات نہیں بنے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے, خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں اور صحیح راستے کی انہیں خبر بھی نہ ہو, یعنی ہدایت کا معاملہ ان کے سامنے ہی نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم, تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری, اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم, کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. یعنی اس میں دو چیزیں ہمارے سامنے. ایک بات تو وہی جو آپ دیکھتے ہیں تشریح میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کے سامنے کیا رہنا چاہیے کہ ہر وقت وہ یہ دیکھے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں, اسے یہ دیکھنا چاہیے میری ذمہ داری کیا ہے. یعنی اپنے اوپر نظر رکھنا, اپنے عمل پر, اپنے کام پر, اپنی ذمہ داریوں پر. یعنی اس اعتبار سے پہلی چیز جو ہے انسان کے لیے کیا ہونی چاہیے, خود اپنی ذات. اصل سب ہر انسان جس چیز کا مکلف ہے وہ کیا چیز ہے, وہ اس کی اپنی ذات ہے. میں آپ کی ذمہ دار نہیں ہوں, جیسے رسول سے ہی کہہ دیا بھائی آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہے یہ لوگ, آپ کا کام پہنچانا ہے, اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے. تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. یہ اس کا معاملہ اگر ہم یوں کہیں اس طرح سے کہ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے, ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں, ہم اکیلے کیا کریں گے, اور ٹھیک ہے جب تک سب چل رہا ہے ہم بھی چل رہے ہیں, جب سب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم بھی ٹھیک, ہم سے پہلے ٹھیک ہو جائیں گے, ہم تو اور آگے, ہم تو چاہتے ہی ہیں, ہم تو پسند ہی اس بات کو کرتے ہیں. ابھی کیوں کرتے ہیں یہ کام, ابھی اس لیے کرتے ہیں کہ سارے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی کیا ہم تو چاہتے ہیں لیکن چونکہ ہو نہیں سکتا یہ کام, ابھی ایسا نہیں ہے, تو چلو ذرا بہتی گنگا میں تھوڑا سا ہاتھ پیر ہم بھی مار لیتے ہیں. تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے, تو ایک بات تو یہی کہ تمہیں اپنی اصل ذمہ داری کس کی ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا مکلف ٹھہرایا ہے جو وہ کر سکتا ہے. یعنی انسان اپنی ذات کے بارے میں ہر آدمی خود مختار ہے, جو چاہے کر سکتا ہے. یعنی اس معاملے میں کوئی اس میں مسئلہ اس کے پاس نہیں ہے, سوائے ان چیزوں کے جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی جہاں دوسروں کا بھی کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوگا وہاں مسئلہ پیدا ہوگا, تو اس کے لیے جو اس کی ذمہ داری وہ ادا کرے گا. تو بنیادی طور پر یہاں پر یہی بات ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ درست کرو, اپنی ترجیح درست کرو. اصل فکر کس کی ہونی چاہیے, اپنی ہونی چاہیے. اب اس حوالے سے یہ بات کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے. اس معاملے کو دیکھنا ہے یہاں پر. یعنی اس معاملے میں بھائی آپ کو کیا پڑی ہے, آپ کیوں ان کے معاملے میں بولتے ہیں, آپ اس معاملے میں کیوں دخل دیتے ہیں, آپ یہ تنقید کرنے کیوں آ گئے, آپ یہ اصلاح کرنے کے لیے کیوں آ گئے. بھائی جاؤ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا کام کرو, خود اپنا پڑھو, اپنا کرو, آپ کو پسند اچھا لگتا ہے آپ جائیے کریے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر جو کرنا چاہتے ہیں. کہ یہاں یہ مجمع لگا کر کیا ہو رہا ہے یہ, اور آپ ہمارے پاس کیوں آئیں. یعنی یہ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں, کرنا یعنی کہتے ہیں دیکھو جس کے پاس یہ آیت آ جائے, آیت تو ویسے پتہ ہی نہیں ہوتی ہے تو اور زیادہ آدمی جری ہوگا. یہ کہ بھائی ہر آدمی اپنے اپنا خود مختار ہے, ٹھیک ہے, آپ سے میرے بارے میں نہیں پوچھا جائے, یہاں تک لوگ چلے جاتے ہیں. تو اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر فرد کی ذمہ داری یہ بھی لگا دی ہے, یعنی اس کی ذاتی ذمہ داری کے اندر یہ بات داخل ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے گا اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے گا. یہ اس کے اپنے عمل کا معاملہ ہے. یہ جیسے بات کیا ہو رہی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب, آپ پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. آپ کا کام پہنچانا ہے. اب ٹھیک ہے, مانتا ہے مانے, نہیں مانتا ہے نہیں مانے. اب پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں وہ آپ اختیار کریں گے. اب اس کے بعد بھی کوئی سننے کے لیے آمادہ نہ ہو, کان میں انگلی دے لے, اس کی مرضی ہے, معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اپنی ذمہ داری پوری کرنا, اس اعتبار سے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ کام کرنا پڑے گا. یہ انسان کی ذاتی ذمہ داری کے اندر بات آتی ہے. جیسے کہا ہے من ضل اذا اہتدیتم, اگر تم خود ہدایت پر ہو. کس شخص کو ہدایت پر کہا جائے گا, جو سارے کام کر رہا ہو.
بھائی ہدایت پر کسے کہیں گے؟ جو سارے کام کر رہا ہے اسے ہدایت پر کہیں گے، اور جو آدمی ایک کام کر رہا ہے ایک چھوڑ رہا ہے اسے ہدایت پر نہیں کہا جائے گا۔ ایسے کہا جائے بھائی کچھ ہے کچھ نہیں ہے۔ جیسے کسی کے بارے میں آپ پوچھیں بھائی آدمی کیسا، آپ کہیں گے بھائی کچھ اچھی عادتیں بھی ہیں لیکن کچھ خرابیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں صاحب کے اندر، یعنی بات کہی جائے۔ اور کسی کے بارے میں آپ کہیں گے نہیں آدمی بالکل 100% ٹھیک ہے، آدمی ہر معاملے میں بالکل چوکس، بالکل ٹھیک، کھرا آدمی ہر معاملے کے اندر ٹھیک ملے گا آپ کو، ہر معاملہ صحیح کرے گا، یعنی کہا جائے یہ اس کے بارے میں اس طرح بات ہوگی۔ تو اس طرح یہ بات جو ہے، تو ساری چیزیں اذا تدیتم کون ہے؟ ہدایت پر کون ہے؟ جو سارے کام کر رہا ہے، جس ذمہ داریاں ہیں، تو انہی میں یہ کام بھی ہے کہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی کرنا ہے، اسے لوگوں کو بھی سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرنا ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث بار بار سامنے آتی ہے۔ تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور اس سے اس کی جو ہے جو اس کی رعیت ہے، اس کے نگبانی جن لوگوں کے ذمے ہے، جو لوگ اس میں رعیت میں آتے ہیں ان کی نگبانی اس کے ذمے ہے، ان کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے اس حوالے سے یہ کام کرنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو عام طور پر اس کے بارے میں یہ شاید کے والے سے بات موجود ہوتی ہے کہ ان کی تشریح وہی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے، جو انہوں نے انہی کے والے سے بیان کی ہے کہ تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا غلط مطلب نکال لیتے ہو، یعنی کچھ لوگ غلط تعبیر اس کی کر لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا بتایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے۔ یہاں اس میں ایک جملہ اور بھی اضافی آتا ہے بعض جگہ پر کہ جب وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں، جب وہ اس کی قدرت رکھتے ہوں، جب وہ روک سکتے ہوں اور نہ روکیں۔ ایک تو یہ بات ہے نا کہ روکنے کی قوت وہی حاصل نہیں، کوئی زبان کھولنے کا بھی گیارہ نہیں ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے، ان کی بات الگ ہے اس حوالے سے۔ تو یہ اسی میں کہ کر سکتے ہوں اور نہ کریں تب کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ اللہ سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں آنکھوں سے، یعنی بدترین لوگ تم پہ مسلط ہوں گے، وہ لوگ تم میں سب سے بدتر ہیں۔ تو اخلاقی اعتبار سے اور گویا کہیے کہ دینی اعتبار سے، گویا کہیے کہ امانت و دیانت و صداقت کے اعتبار سے، یعنی یہ اعتبارات تو یہ ہیں بنیادی طور پر۔ اچھی انگریزی بول لینا کوئی وہ کہیے کہ اس اعتبار سے اہلیت کی بات نہیں ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے ایک کام ہے اور اس کی حیثیت ہے اپنی جگہ پر، لیکن کوئی اہلیت کے اندر یا اس اعتبار سے کوئی برتری کا معاملہ نہیں ہے، تو اس طرح استعمال کر رکھا ہے، یا اس معاملے میں کوئی برے غلط طریقے اختیار کر کے اپنے کرپشن کے اندر نام پیدا کر لینا، یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو صورتحال ایسی ہے جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ تو اصل فیصلہ تو وہاں ہوگا، ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن تمہاری جو ذمہ داری ہے وہ تمہیں ادا کرنی ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہو گیا؟ اس کا خلاصہ اس اعتبار سے سامنے آ گیا کہ ہمیں لوگوں کو معروف کی طرف بلانا اور منکر سے روکنا، یہ ذمہ داری ادا کرتے رہنا ہے۔ پھر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اس بنیاد پر ہم خود غلط راستے پر نہیں جائیں گے کہ دنیا ادھر جا رہی ہے لہذا ہم بھی ادھر چلے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہم کریں گے تو ہمارا کسی کی گمراہی سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔